عشرہ ذی الحجہ کے عظیم ترین دن ہماری زندگی سے گزر رہے ہیں، جن کے بارے میں آمینہ کے لال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پہ کائنات میں افضل ترین دن وہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ وہ عظیم دن ہے جن کے بارے میں قرآن نے قسم اٹھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، ہمیں قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ولیال عشر جو قسم اٹھائی گئی ہے یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ تھا، صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ عشرہ ذی الحجہ کا ایک دن فضیلت کے اعتبار سے وہ 1000 دنوں کے برابر، اور فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا دن فضیلت کے اعتبار سے 10,000 دنوں کے برابر، اسی لیے فرمایا افضل الایام فی الدنیا کہ کائنات میں افضل ترین دن وہ عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اسی لیے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں عشرہ ذی الحجہ کی قدر کرو، لوگوں عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام کی فضیلت کو پہچانو، اس میں استغفار، توبہ، ذکر اور صدقے کا اہتمام کرو۔ پھر فرماتے ہیں کیوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرماتے مجھے آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے، حضور فرما رہے تھے کہ جو عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی خیر سے محروم رہا وہ ہلاکت میں گیا، جو عشرہ ذی الحجہ کے عظیم ایام کی فضیلت سے خیر سے محروم رہا وہ تو حقیقت میں ہلاکت میں چلا گیا، وہ تو محرومی کی طرف چلا گیا۔ تو اس لیے آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان عظیم ایام کی قدردان بنیں، یہ بہت عظیم ایام ہیں، ان کے روزوں کی فضیلت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک نوجوان کے بارے میں رسول اللہ کو بتایا گیا کہ حضور جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو ایک نوجوان ہے عرب کا، وہ روزے رکھتا ہے کثرت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا، اس نوجوان سے پوچھا کہ عشرہ ذی الحجہ کا جب چاند نظر آتا ہے تم روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت عظیم ایام ہے، یہ فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑے دن ہے، یہ وہ دن ہے جن کے بارے میں قرآن نے قسم اٹھائی ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ وہ عظیم دن ہے جن میں شاعر اسلام یعنی حج جیسا عظیم رکن ادا کیا جاتا ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان حجاج کرام کی دعاؤں میں میرا بھی حصہ ہو، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے ان روزوں کے بدلے میں ملے گا کیا؟ سنیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے تجھے اس ایک روزے کے بدلے میں 1000 اور ایک روایت میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور فرمایا تجھے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا اجر ملے گا۔ پھر فرمایا جس نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے اللہ رب العزت ایک روزے کے بدلے میں اسے 100 گھوڑے بمائے سامان جہاد میں بھیجنے کا ثواب اللہ اسے نصیب فرمایا۔ اس مہینے کے روزوں کی یہ فضیلت ایک دن فرمایا 1000 دنوں کی فضیلت کے اعتبار سے افضل ہے، اور 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا دن فرمایا 10,000 دنوں میں یعنی افضلیت میں 10,000 دنوں سے بھی افضل۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ہم اس دنوں کی قدردان بنیں، عبادات میں آگے بڑھیں، استغفار کی کثرت ہو، صدقے کی کثرت ہو، ذکر کی کثرت ہو، تحمید اور تحلیل کا ہماری زبانوں پر ورد ہو، اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی فریاد ہو، اور ہماری زبان پہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تحمید کے کلمات ہو، اڑتے بیٹھتے ہماری زبان پہ اللہ کی وحدانیت کے بول ہو، یہ ہمیں بہت اونچا لے جائیں گے، اس کی اڑان ہمیں بہت اونچا لے جائے گی، اللہ کی رحمت اور اللہ کے قرب میں ہمیں بہت زیادہ جگہ ملے گی۔ یہ بہت عظیم ایام ہے، بہت افضل ترین ذکر ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ، جتنا ذکر ہو سکے کثرت کرے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے ہمارے اکابرین و اسلاف کہ ان دنوں میں تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ صلاۃ التسبیح میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس تسبیح میں تحمید بھی ہے،
تحلیل بھی ہے، تمہید بھی ہے۔ تو فرمایا اس سے یہ فائدہ ہے کہ کثرت تحمید اور تحلیل انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ 300 مرتبہ ہم نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے صلاۃ و تسبیح میں، اور سجدہ رکوع میں ہم نے اللہ کی تعریفیں کرنی ہے، تو یہ ہمارے دن بہت قیمتی بن سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ایام کی قدردانی کرنے کی